السلام علیکم. میرا نام احمد علی نقوی ہے اور میرے یوٹیوب چینل ورلڈ ان فوکس کی آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے جس میں ہم نے 2022 کے اندر ہونے والی تمام امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ایک ڈسکشن سیریز شروع کی تھی. لاسٹ 2 ایپیسوڈ میں ہم نے بلوچستان کی انسرجنسی کی بات کی اور اس سے پہلے ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ٹاکس کا فیلیئر تھا اس کے حوالے سے بات کی. آج کے اس پروگرام میں ہم 2022 کے اندر ہونے والی ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس پہ بات کریں گے جو میرے نزدیک ون آف دا بگیسٹ ڈیولپمنٹس آف پاکستان's نیشنل پولیٹکس ہے، اور وہ ہے پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس. ناظرین، پاکستان کا یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے، اس کرائسس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کنٹینیوس کرائسس ہے. اٹ اسٹارٹیڈ آف جو امیڈیٹ کرائسس ہے، اٹ اسٹارٹیڈ آف ان دا بگننگ آف 2022 اینڈ اٹ از یٹ ٹو بی اوور. تو ناظرین، اس کرائسس کے حوالے سے چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہر لحاظ سے ایک عام پاکستانی کے لیے بھی کنسرن ہے، ایک بزنس مین کے لیے بھی کنسرن ہے، ایک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کنسرن ہے، اور جو سی ایس ایس کے اندر اپیئر ہوں گے بچے یا اور کسی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس کرائسس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو ناظرین، اسٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے. کیا یہ کرائسس جو 2022 میں شروع ہوا از اٹ اے نیو کرائسس، یا اس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے؟ ناظرین، ویسے تو پاکستان کی ہسٹری میں پولیٹیکل کرائسس کی کوئی کمی نہیں ہے. فرام دا بگننگ ٹو ڈیٹ ہم نے بے شمار پولیٹیکل کرائسس دیکھے ہیں، لیکن یہ جو کرنٹ کرائسس ہے دس از ایون فرام پاکستان اسٹینڈرڈ اٹ از اے ویری ویری سیریس کرائسس. یہ کرائسس کی جو کنیکشن ہے وہ بہت سارے اسکالرز کنیکٹ کرتے ہیں سنس دی اینڈنگ ٹائمز آف جنرل پرویز مشرف's ریجیم. ناظرین، ہم نے دیکھا 2007 میں جنرل مشرف صاحب نے ایمرجنسی امپوز کی اور اس کے بعد سے ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیبل نہیں رہی، اور اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بنیاد بنی تھی لائرز موومنٹ. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب جنرل مشرف صاحب کو آرمی چیف کی عہدے سے ریزائن کرنا پڑا اسی پریشر میں، اور انہیں ایز اے سویلین پریزیڈنٹ الیکشن لڑنا پڑا. اسی طریقے سے ہم دیکھا کہ اسی وقت ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑا ود دی 2 لارجسٹ پارٹیز دیٹ ہی آؤسٹڈ، پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نواز. اور جس کے نتیجے میں ہم نے کہا نواز شریف صاحب واپس آئے پاکستان، بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان واپس آئیں، اور جنرل الیکشنز 2008 میں جو ہوئے اس سے پہلے ہم نے ایک اور کرائسس دیکھا، اور وہ تھا جنرل پرویز مشرف کے دور کے اینڈ میں ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن دیکھی. اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوئے وہ پارٹی جیتی الیکشن. وہ الیکشن تو پیسفل تھے لیکن اس کا جو پریلوڈ تھا اٹ واز بلڈیڈ، اور وہ چونکہ وہ ٹائم تھا جب ہم نے لال مسجد کا ایپیسوڈ بھی دیکھا اور گروئنگ ٹیررزم بھی پاکستان میں ہوتا ہوا دیکھا. تو سیکیورٹی کرائسس، پولیٹیکل کرائسس اور اکنامک کرائسس دے آل مکسڈ اپ ایٹ دیٹ ٹائم. پھر ہم نے دیکھا ناظرین 2008 میں جب پارلیمنٹ بنتی ہے اس کو بہت سارے کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے میمو گیٹ اسکینڈل ایک تھا. پھر اسی طریقے سے اس وقت کے جو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے ان کو سپریم کورٹ نے کانٹمپٹ آف کورٹ کیس میں پرائم منسٹر کے عہدے سے ڈسمس کر دیا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا 2013 کے الیکشن ہوئے. 2013 کے جو الیکشن تھے وہ الیکشن اٹ سیلف کنٹروورشل بنے، اسپیشلی اس وقت جو عمران خان صاحب تھے جو اپوزیشن میں تھے، انہوں نے ان الیکشنز کو ریگڈ الیکشنز کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں ریگنگ کی گئی بائی دی انٹرم گورنمنٹ، جو انٹرم گورنمنٹس بنی تھی ان فیور آف پی ایم ایل این اسپیشلی ان پنجاب. اور اس کے نتیجے میں ہم نے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے لمبا دھرنا دیکھا 126 ڈیز کا. اور اس دھرنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کرائسس اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے، سیکیورٹی کرائسس تو چلتا ہے ساتھ میں. اور پھر 2016 میں ناظرین ہم نے دیکھا کہ ہمیں پاناما کا ایشو ایمرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈسمس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ناظرین، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جب ڈسمس ہوتی ہے، اسپیشلی ان کی جو پرائم منسٹرشپ ڈسمس ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چینج آف پی ایم ایل این لیڈرشپ ہوتی ہے. نواز شریف صاحب پہ، ان کی فیملی پہ، ان کے پارٹی ممبرز پہ بہت سارے کیسز بنتے ہیں، اور الٹیمیٹلی 2018 کے الیکشنز کے اندر وہی جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ہونے والی انسٹیبلٹی تھی اینڈ دیٹ پلیز اے سینٹر اسٹیج ان 2018 الیکشنز. اور 2018 کے الیکشنز بھی چیلنج ہوتے ہیں. ان الیکشنز کے نتیجے میں آلدو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنتی ہے، کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن
ان الیکشنز کو بھی جو اپوزیشن پارٹیز تھیں انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, جمعیت علماء اسلام ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تو ڈفرینٹ پارٹی جو تھیں دے چیلنجڈ اٹ and they called those elections as rigged one, and they called Imran Khan Sahab not as an elected prime minister, rather a selected prime minister. اور ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کو اس الیکشن کے بعد بھی ان کی فیملی کو, ان کی پارٹی کو ایک جوڈیشیل اور ایک کرمنل پروسیجر سے گزرنا پڑا. اور آلدو انیشیلی 2-3 ایئرس تو بڑے پیسفل گزرے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 2021 میں آ کے ہم نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل مومنٹم بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, جہاں پہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی لانگ مارچ کرتی ہے, اور ساتھ ہی ہم نے کل اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھے ہوتے ہوئے ایک الائنس بناتے ہوئے دیکھا PDM کے نام سے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ الائنس. ناظرین, PDM کے پلیٹ فارم سے پھر الٹیمیٹلی 2022 کے شروع میں ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موومنٹ دیکھی, اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو ڈسمس کیا گیا. لیکن سنس ہی واز ڈسمسڈ ہم نے دیکھا عمران خان صاحب از ان اے پروٹیسٹ کمپین, اور انیشیلی پروٹیسٹ ور فار دا ریزن دیٹ ہی واز آؤسٹڈ تھرو what he calls external conspiracy, a regime change operation, and gradually انہوں نے اپنی اس پروٹیسٹ موومنٹ کی ڈائریکشن چینج کی, اور اب ان کا جو پروٹیسٹ موومنٹ کا ایم ہے دیٹ از ٹو گو فار ارلی الیکشنز. لیکن PDM کی جو الائنس, جو کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ ہمیں جلدی الیکشن کرواتا ہوا نظر نہیں آتا, اور عمران خان صاحب کی الیکشن کا ڈیمانڈ کرنا اور PDM کا ریفیوز کرنا, اس دونوں کے پیچھے ان دونوں گروپس کی پولیٹیکل انٹرسٹ. اب ناظرین, یہ تو ایک شارٹ سی میں نے ڈسکرپشن بتا دی کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے سنس 2008 آنورڈس, اور 2013 سے آنورڈ تو الیکشن بھی کوسچن ہوتے رہے. لیکن کیا یہ کانفلکٹ صرف 2006, 7, 8 کے بعد شروع ہوا؟ ایسا نہیں ہے ناظرین. پاکستان کی ہسٹری میں جیسا میں نے پہلے کہا بہت سارے کرائسس رہے ہیں. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں یہ کرائسس کیوں آتے ہیں, وائی پاکستان از ان پولیٹیکل ٹرمائل, ناٹ جسٹ ہسٹوریکلی بٹ فوکسنگ آن دا کرنٹ ٹرمائل. جو ہم نے دیکھا کہ جو الیکشنز کے اوپر اور پوسٹ الیکشنز کے اوپر جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے یہ کرائسس کیوں آ رہے ہیں. تو ہم کرنٹ جو ویو آف کرائسس ہے جو پچھلے آلموسٹ ایک ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا اس میں اسٹارٹ ہوئی ہے, اس کے فیکٹرز کو ہائی لائٹ کریں گے, اور ہم یہ بھی الٹیمیٹلی کنکلوڈ کریں گے کہ یہ فیکٹرز کوئی انہونے نہیں ہیں, ان میں سے کچھ نیو فیکٹرز ہیں, بٹ لارجلی دوز فیکٹرز ہیو ہسٹوریکلی کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان پاکستان. تو ناظرین, پہلے فیکٹر پہ چلتے ہیں. ون آف دا میجر فیکٹرز جو پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس لیڈ کر رہا ہے کرنٹلی, وہ پاکستان کے اندر ایک جو کوسچنیبل الیکشنز ہوتے ہیں وہ ہیں. ناظرین, پاکستان کے الیکشنز کو ہسٹوریکلی کنٹیسٹ کیا گیا, اور اسپیشلی ان پارٹی کی طرف سے جو الیکشن ہارتی ہیں ان کی طرف سے ان الیکشنز کو چیلنج کیا جاتا رہا. سو پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہونا ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے, نہ ہونا ایک بڑا ڈائلیما ہے. اور فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کسی بھی الیکشن کو فری اینڈ فیئر مکمل نہیں کہا جاتا. کہیں پہ پری پول ریگنگ کا الزام لگتا ہے, کہیں پول ڈے ریگنگ کا الزام لگتا ہے, اور کہیں پہ آفٹر پول ریگنگ کا الزام بھی لگتا ہے. تو ایک تو بڑی وجہ پاکستان میں الیکشنز کا ایکسیپٹیبل نہ ہونا ہے, اور اس کی کریڈیبلٹی کو, اس کی ٹرانسپیرنسی کو کوسچنیبل ہونا ہے. دوسری بڑی وجہ ناظرین, پاکستان کے اندر سول ملٹری ڈیوائڈ ہے. پاکستان میں سویلین گورنمنٹس اور ملٹری گورنمنٹس جو ہیں ان کے درمیان میں, سویلین گورنمنٹس اینڈ ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن, ان کے درمیان میں ایک ٹگ آف وار رہی ہے, ایک کانفلکٹ رہا ہے آن ڈفرینٹ ایشوز. ہم نے پچھلے 3 گورنمنٹس کا اٹھا کر دیکھیں. ابھی پارٹی گورنمنٹ میں میمو گیٹ اسکینڈل ہوا, نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ پاناما کے علاوہ دیکھا تو ڈان لیکس کا ایشو بنا, اور کرنٹ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی, اس گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ مین ایشو جو بنا وہ اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹر جنرل آف ISI ہے ان لاسٹ ایئر اکتوبر. تو ناظرین, کہیں نہ کہیں پہ ہمیں سول ملٹری جو ڈیوائڈ ہے اس کا ڈائریکٹ کنسیکوینس جو ہے وہ پولیٹیکل لینڈسکیپ آف پاکستان پہ آتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایشو جس پہ سول ملٹری ڈیوائڈ ہوئی, اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی پرائم منسٹر کو اپنے آفس سے جانا پڑا. میمو گیٹ کے بعد یوسف گیلانی صاحب کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی. اسی طریقے سے پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کا ڈان لیکس آیا, اس کے بعد نواز شریف صاحب کو ڈسمس کیا گیا, اور عمران خان صاحب کی جو DJSI کی اپوائنٹمنٹ والا فیاسکو تھا اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ڈسمس ہونا پڑا. آلدو ان تمام ڈسمسلز میں
military may not be accused of directly getting involved, but how can one it considers to be a coincidence when each scandal between military and the Prime Minister of Pakistan led to the dismissal of the Prime Minister of Pakistan by one means or another means. تیسری امپورٹنٹ ریزن ناظرین پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ بہت اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جو میرے نزدیک بہت بیسک فیکٹر ہے، سب سے بڑا ڈٹرمننگ فیکٹر ہے، وہ پاکستان کے اندر ایک ویک پارلیمنٹ کا ہونا ہے، ہنگ پارلیمنٹ کا ہونا ہے، اور ایک ایسی پارلیمنٹ کا ہونا ہے جو کہ ایک ربر اسٹیمپ کے طور پر کام کرتی ہے۔ ناظرین پاکستان میں چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا باہر ہوں، یا پاکستان کے اندر نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہوں جیسے جوڈیشری ہے یا باقی انسٹیٹیوشنز ہیں، نیب اینڈ ایف آئی اے اینڈ ایون ملٹری، ان تمام انسٹیٹیوشنل جو رولز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، دے آل ورک فار ون ایجنڈا اینڈ دیٹ از پارلیمنٹ شوڈ ناٹ بی اسٹرانگ۔ پارلیمنٹ ویک ہونے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن کو ہوتا ہے، بٹ پرابلم از دس از ناٹ انڈرسٹوڈ بائی دوز ہو آر سٹنگ ان سائڈ دا پارلیمنٹ۔ ناظرین پاناما کیس میں جب الزامات لگے، کیونکہ پولیٹیشین پہ الزامات موسٹلی پولیٹیکل نیچر کے ہوتے ہیں، تو پولیٹیکل نیچر یا ایون سم ایڈمنسٹریٹو معاملات پہ پارلیمنٹ از امپاورڈ ٹو گو فار انویسٹیگیشنس، بٹ ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے جو لیڈرس ہیں دے وڈ پریفر ٹو گو فار جوڈیشل انویسٹیگیشنس، دے وڈ انوالو ایف آئی ایز، نیبس، دے وڈ انوالو دا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمس rather than invoking parliamentary committees and making them functional, empowered to take into account their constitutional role and giving them the jurisdiction over the members of the executive themselves. تو ناظرین جب تک پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ رہے گی اور پارلیمنٹ ڈیوائڈ رہے گی، ہم دیکھا کہ پاکستان کے اندر سنس 1970 صرف 2 دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ آئی، ایسی پارٹی پار میں آئی جس کے پاس ایبسولوٹ میجارٹی تھی۔ تو یہ بھی ایک پرابلم رہا پاکستان میں، کولیشن گورنمنٹس آتی ہیں اور کولیشن گورنمنٹس میں کولیشن پارٹنرز کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، ایکسپلائن کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی وجہ پاکستان کے اندر کرنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی اکنامک کرائسس بھی ہے۔ اٹ از difficult to connect کہ political crisis led to economic crisis led to political crisis, but I think both somehow influence each other. It's like an egg-chicken analogy. Although economic crisis تو global economic crisis ہے، but obviously بات ہے جب economic crisis بڑھتا ہے تو political process automatically اس کی وجہ سے impact میں آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان میں ٹیررزم بڑھتا گیا، پاکستان کی اکانومی کریش کرتی گئی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے political crisis کو گرو کرتے ہوئے دیکھا۔ اور ایون کرنٹ ٹائم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی کمپین ہے اگینسٹ دا پی ڈی ایم گورنمنٹ، وہ اس لیے بھی کافی زیادہ سکسیسفل ہوتی نظر آتی ہے بیکاز پیپل آر فیسنگ سیویئر اکنامک چیلنجز اینڈ پاکستان's اسٹیٹس ایز اے نارمل فنکشننگ اکانومی از بینگ چیلنج بائی دا تھریٹس آف ڈیفالٹس۔ بٹ پبلک لیول پہ بھی ہم دیکھا ایک ہائی ڈسسیٹسفیکشن موجود ہے۔ اٹ مے ناٹ بی ڈائریکٹلی لنکڈ ود دا کرنٹ گورنمنٹس پالیسیز، بٹ people would ultimately hold the current government responsible for whatever is happening in their economic affairs. تو economic challenges جو ہیں ناظرین وہ بھی complicate کرتے ہیں، وہ instigate کرتے ہیں if they don't cause it the political crisis of Pakistan. اور lastly ناظرین جو پاکستان کے اندر political parties ہیں وہ authoritarian parties ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہر political party would take to streets, it would go to the streets, it would protest only if its leadership asked them to. And leadership پہ جب ناظرین بات کریں تو ڈائناسٹک لیڈرشپ ہے، ایک ون مین شو ہے، اور وہ ون مین if he is investigated تو پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو ایز اے پارٹی جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ سو پارٹی اپنے انٹرنل انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنے کے بجائے وہ پرسنالٹیز پہ بیس کرتی ہے، اور وہ پرسنالٹی کی لائکس اینڈ ڈس لائکس اگر وہ کمپرومائز ہو جائے، اس کے کیسز ختم ہو جائیں تو پارٹی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اس ایک انڈیویجول کو سزا ہو جائے تو لگتا ہے پارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ ایک شخص الیکشن جیتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ پرائم منسٹر نہ بن سکے، اس کی پارٹی کا کوئی اور بندہ بن جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ از اگینسٹ دا ڈیموکریسی اینڈ اگینسٹ دیئر پارٹی اٹ سیلف۔ سو آئی تھنک وی ہیو ٹو ڈی لنک دی انڈیویجول لیڈر آف اے پارٹی ود دا پارٹی اٹ سیلف۔ تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے پاکستان کے اندر، جب تک ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ نہیں کریں گی جس میں الٹرنیٹیو لیڈرشپ اویلیبل نہیں ہوگی، ایک ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم آف
پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوگا، ایک ڈیموکریٹک سیٹ آف پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوگا، پاکستان کے اندر پولیٹیکل کرائسس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تو ایک اوور ویو تھا ڈفرینٹ چیلنجز جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کرائسس کی امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں۔ ناظرین، 3-4 مین بڑی امپلیکیشنز ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کے اندر پولیٹیکل کرائسس کی جو امپلیکیشن ہے وہ ہے ڈیموکریسی از سفرنگ بیکاز آف دس پولیٹیکل کرائسس۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ پولیٹیکل کرائسس ول الٹیمیٹلی کریٹ اے پازیٹیو environment for the growth of democracy. But ناظرین، میرے خیال میں this is a possibility only, but higher probability is that this political drama of Pakistan is eroding the good points of democracy. It is eroding the image of democracy in public's eyes. دوسرا ناظرین بڑا جو چیلنج ہے وہ اکنامک چیلنج ہے۔ آئی تھنک پاکستان کے لیے اس وقت اکنامک سینس میں ایک سروائیول کا چیلنج ہے، بٹ پولیٹیکل کرائسس جو ہے اٹ از یٹ ٹو اینڈ۔ پی ٹی اے کی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، ارلی الیکشن کروائے جائیں۔ پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے دیٹ کانسٹیٹیوشنلی دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو گو فار ارلی الیکشنز، اٹ از دیئر کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو ہولڈ الیکشنز ان ٹائم نیکسٹ ایئر ان اکٹوبر۔ تو کہیں نہ کہیں پہ آئی تھنک ناظرین یہاں پہ یہ بھی ایشو ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے، اس کرائسس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بزنس کا کانفیڈنس نہیں ہے، گلوبل ایشوز کی وجہ سے ہماری ٹریڈ بھی افیکٹ ہو رہی ہے، اور انٹرنل لیک آف فوکس آن اکانومی کہیں نہ کہیں پہ ایک میجر چیلنج بن رہا ہے۔ ناظرین، اس کی سب سے مثال یہ ہے ہمارے فائنانس منسٹر جن کو اکانومی سنبھالنی چاہیے تھی، ہی از ٹرائنگ ٹو نیگوشیٹ ود دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹو سالو دس پولیٹیکل کرائسس۔ How can one person, the finance minister, can focus on all the political issues and economic issues at the same time when both are at their worst in Pakistan's history? تیسرا بڑا امپلیکیشن ناظرین پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پہ آتا ہے۔ آبویسلی اس کرائسس میں ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی پاکستان ملٹری از انوالوڈ۔ although پاکستان ملٹری ہیز آفیشلی announced that it will remain apolitical، جیسے کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا، لیکن آبویس سی بات ہے اگر آپ کی اکانومی ویک ہوگی، آپ کی پالیٹکس ڈیوائڈ ہوگی، تو اس کا فائدہ آپ کے اینیمیز اٹھا سکتے ہیں۔ نیشنل سیکورٹی تھریٹس پاکستان کے لیے بڑھ رہے ہیں اور بڑھ سکتے بھی ہیں، ڈائریکٹلی بھی بیکاز آف انٹرنل ڈویژنس اور انڈائریکٹلی بھی تھرو ویک اکانومی۔ اور ایک اور امپیکٹ ناظرین جو ہے آئی تھنک جو اس کرائسس کا پڑ رہا ہے وہ میسز کے اوپر ہے۔ آئی تھنک اس سارے پولیٹیکل کرائسس میں کہیں نہ کہیں پہ جو میڈیا ٹاکس ہیں اور سائڈ ڈسکشنز ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں تو فوکس کر رہی ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز پہ اور لیڈرز پہ۔ عام پبلک کے جو ایشوز ہیں، جو گورننس کے ایشوز ہیں، جو ان کے ڈیلی لائف کے ایشوز ہیں، دے آر لارجلی بین اگنورڈ۔ فار ایگزامپل ناظرین، ہم نے کہا ہمارے اربن ایریاز میں، اسپیشلی پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے اربن ایریاز میں اسموگ از اے میجر چیلنج، بٹ اس وقت پنجاب کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور میڈیا ہے اس کا فوکس صرف یہ ہے کہ کیا پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہوگی، نہیں ہوگی، ہوگی تو کیا ہوگا، نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ لیکن ہاؤ اٹ افیکٹس دا پبلک، یس اٹ ڈز افیکٹ پبلک الٹیمیٹلی، بٹ جو شارٹ ٹرم امیڈیٹ انٹرسٹ آف دا پبلک ہیں ان کو یہ پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیک برنر پہ ڈال دیتا، تو پبلک سفرز ایز ویل۔ اور یہاں پہ ناظرین اسی لیے میں ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس کرائسس میں۔ ایک پولرائز میڈیا ہے، کہیں نہ کہیں پہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں میڈیا سینسرشپس بھی موجود ہیں۔ تو میڈیا جو ہے وہ بھی اس کرائسس کے اندر ایک کولنٹ کے بجائے ایک کیٹلسٹ کا رول ہمیں پلے کرتا ہوا لارجلی نظر آ رہا ہوتا۔ تو ایک آبجیکٹیو میڈیا مسنگ ایلیمنٹ ہے یہاں پہ، ایک ایسا میڈیا جو کہ کانفلکٹ مینجمنٹ کر سکے رادر دین کانفلکٹ انفلیٹ کر سکے، اس طرح کا میڈیا جو ہے وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں پہ مسنگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ناظرین لاسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ سولوشنز کیا ہیں۔ ناظرین آبویسلی جتنے کازز ہیں ان کو ہم ہی سولوشن کا ایک سٹینڈرڈ مانتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ امیڈیٹلی شارٹ ٹرم میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، آئی تھنک دیٹ از اسٹرینتھننگ آف دا پارلیمنٹ۔ ناظرین کسی بھی ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی تبھی آتی ہے وین جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے دے سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک۔ پرابلم ان پاکستان از دے ڈونٹ سٹ اینڈ ٹاک ان دا پارلیمنٹ، اینڈ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ دیر آر ٹو پرابلمس۔ ون، they meet in private, they meet behind the camera, and second, only top leadership's wish is considered outside the parliament. Inside the parliament they will be able to negotiate through their parties, they will be able to
negotiate in front of the people. There will be no mystery talks. And most importantly, inside the parliament, there is less likely to be involvement of other institutions and actors in the political solution of the problem. تو آئی تھنک جب تک پارلیمنٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی، جب تک پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیشین کے اندر ول آف نیگوسیشنز نہیں ہوگا، تو ایک چیلنج پاکستان میں رہے گا. اور اگلا ناظرین بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو آنے والا ہے وہ ہے ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز. پری پول ریگنگ بھی نہ ہو، پول ڈے ریگنگ بھی نہ ہو، پوسٹ پول ریگنگ بھی نہ ہو. یہ بھی ایک بہت ضروری ہے. جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس سالو ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو ناظرین اسی کے ساتھ میں اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کروں گا، اور کنکلوژن میں میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کرائسس ہے، یہ پولیٹیکل کرائسس پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ رکھتا ہے. 1971 میں پاکستان کے اندر پولیٹیکل کرائسس لیڈ ٹو دی ڈویژن آف پاکستان. آلدو اس وقت کوئی ایسی صورتحال تو نظر نہیں آ رہی، بٹ یس اٹ کین ٹیک پاکستان ٹو اے پوائنٹ ویئر پاکستان بیکمز نتھنگ بٹ ولنریبل ٹو انٹرنل اینڈ جو ایکسٹرنل سینٹریفیوگل فورسز ہیں ان کے حوالے سے. اور اس پولیٹیکل کرائسس کا ناظرین سولوشن نہ جوڈیشری سے آئے گا نہ ملٹری سے آئے گا. وہ سولوشن جب ہسٹری میں پرپوز کیے بھی گئے دے ور ناٹ سسٹینیبل. اٹ ہیز ٹو کم فرام دا پولیٹیشنز، اٹ ہیز ٹو کم فرام دا پبلکس ڈیمانڈ، اٹ ہیز ٹو کم فرام دا سول سوسائٹی آف پاکستان. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین. تھینک یو سو مچ. کائنڈلی لائک دس ویڈیو، شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دس چینل. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.